یہ شوہر کو خواب آتی ہے ان کے کہ اکثر کتے لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ کینڈی یہ جو میٹھی جو ہوتی ہیں اس کے اندر جیلیٹن ہوتی ہے اور اکثر دوائیاں ہوتی ہیں جن کے اندر الکوہل ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ وہ جائز ہیں، حلال ہیں یا نہیں. پہلے ذرا خواب جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو کتے خواب میں دیکھنے کا مطلب کہ دشمن ہے کہ جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سورۃ کوثر کا اہتمام کریں. 13 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے بدن پہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اس قسم کی جو دشمن کی جو ہے شر سے حفاظت رہے گی. باقی جہاں تک جیلیٹن کا تعلق ہے تو جیلیٹن جو ہے یہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ اینیمل کی اگر جو ہے جیلیٹن ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے. ہاں اگر جو ہے پلانٹس کے ذریعے سے اگر وہ جیلیٹن حاصل ہوئی ہے یا کوشر ہے تو اس میں گنجائش ہے کہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ باقی یا آرٹیفیشل ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ اکثر لکھا ہوتا ہے ان کے باہر جی کہ وہ آیا یہ جو ہڈیوں سے آتی ہے جیلیٹن، جی کہ آیا وہ اینیمل سے ہے یا دوسرے نیچرل. جی بالکل بالکل. تو یہ لکھا تو ہوتا ہے. اینیمل سے اگر ہوگی تو وہ. اور حضرت جو دوائیوں کے بارے میں پوچھا جس ہاں دوا کا جو پوچھا ہے کہ دواؤں کے اندر جو الکوہل، اس میں کہ اگر نان الکوہلک دوائیں میسر نہیں ہیں یا موجود ہی نہیں ہیں مارکیٹ میں تو پھر آپ وہ دوا استعمال کر سکتے ہیں جس میں الکوہل ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں وہ الکوہل جو کھجور اور انگور سے بنتا ہے وہ اس الکوہل کی معمولی سی مقدار کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن جو انگور اور کھجور کے علاوہ کا جو الکوہل ہے، آرٹیفیشل ہے یا آلو کا ہے، ٹماٹر کا ہے، کسی اور پھل کا ہے، ایپل کا ہے، تو وہ الکوہل کی اتنی مقدار جائز ہوتی ہے فقہا کے نزدیک کہ جس سے نشہ نہ آئے. چنانچہ دوا کے اندر وہی الکوہل ڈالی جاتی ہے، تو چونکہ دوا کے علاج کی ضرورت ہے تو علاج کے عذر کی وجہ سے اس دوا کے استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ دوا آپ استعمال کر سکتی ہیں. اچھا حضرت ایک کال لیتے ہیں. شافی صاحب ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. میں شافی بول رہا ہوں جی لانگ آئیلینڈ سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں اس کی آپ کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. بابا شکریہ. جاری رکھیے گا، اس سے بہت سے لوگوں کی مشکلات اور کنفیوژن دور ہوں گی. میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مراقبہ کیا ہے، آیا اس میں جنوں کا کوئی دخل ہے اور یہ کروانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور چونکہ یہ غائب کی باتیں پروگرام اس طرح کا ہے تو مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں اور بڑے عزیز دوست ہیں، اور وہ پاکستان میں گئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے والدین کو کسی کی وجہ سے مل کے آیا ہوں، ان کی روح کو کسی نے بلوایا ہے اور ان سے باتیں کر کے آیا ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آیا ان میں بھی کوئی جنوں کا تعلق ہے یا اس قسم کا کچھ ہو سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ شافی صاحب. جی حضرت. پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام کو پسند کیا، اور اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے ذریعے سے خدمت خلق کا موقع میسر رکھے. تو جہاں تک یہ آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے مراقبے کا، مراقبہ اصل میں انسان کی اپنے احوال کے جائزہ لینے کا نام ہے. انسان اپنے احوال کا جائزہ لیتا ہے، یہ تزکیے کا ایک جو ہے وہ مرتبہ ہے. جب شیخ اپنے مرید کی اصلاح کرتا ہے تو تزکیے کے طور پہ اس کو مراقبہ دیتا ہے. کبھی موت کا مراقبہ کرتا ہے، وہ کبھی اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرتا ہے، تو اس سے اس کا تزکیہ مقصود ہوتا ہے تاکہ اس کا قلب صاف ہو اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا چراغ جلے. تو یہ مراقبہ ہے، تو مراقبہ ہونا چاہیے. اور مراقبہ جو ہے وہ مشائخ کرواتے ہیں. صحیح آدمی صحیح طریقے سے سنت طریقے سے مراقبہ کروائے تو وہ مراقبے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو جنوں کا کوئی دخل نہیں اس میں جنات کا مراقبے میں جنات کا کوئی دخل نہیں. اور جہاں تک دوسری بات ہے تو وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اصل میں مسمرزم کا ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے کسی کے والدین کی، کسی دادا کی، نانا کی روح کو جو ہے کسی میں حاضر کرتے ہیں اور وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتی ہے، احوال بتاتی ہے. یہ ایک قسم کا شعبہ بازی ہے. تو یہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور شیطانی قوتیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا حضرت، اس سلسلے میں ایک اور ای میل بھی تھی کہ جنہوں نے پوچھا تھا کہ بزرگوں کی جو ارواح ہیں وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو حضرت وقت ہوا ایک اور بریک کا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے اسپانسر ریکس فارمیسی، جو کہ حلال وائٹامن بناتے ہیں. ہر وائٹامن حلال نہیں ہوتا. آپ کوشش کیجئے کہ وائٹامن خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ حلال وائٹامن ہو. تو ریکس فارمیسی والے مشہور ہیں اس سلسلے میں کہ ان کے تمام وائٹامن حلال ہوتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک
چھوٹی سی بریک کے بعد۔ غیب کی باتیں، اس پروگرام میں ناظرین دوبارہ خوش آمدید۔ یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے نیو یارک سے۔ ایک کالر بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، محمد اشرف صاحب نارتھ کیرولائنا سے۔ ان سے میں معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے انہوں نے بہت کوشش کی اور ان کی کال تھرو نہیں ہو سکی۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے دوبارہ کال کی، اور پچھلے ہفتے کے لیے جو آپ کو انکنوینئنس ہوئی اس کے لیے میں بہت بہت معذرت خواہ ہوں۔ جی اشرف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، میرا کویشچن جو تھوڑا سا ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ہے، جی وہ یہ ہے کہ جب ہم مرغی یا اس کو بکرے وغیرہ کو ذبح کرتے ہیں تو ہم شریانی کاٹ دیتے ہیں تاکہ اس کا خون سارا بہہ جائے۔ جی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اسپائنل کارڈ آتی ہے۔ اگر اسپائنل کارڈ کو کاٹ دیا جائے تو دل کی حرکت جو ہے وہ اس کے تھوڑی دیر بعد بند ہو جاتی ہے، اور بکس ذبح کرنے کا یہ ہے کہ سارا خون جو ہے وہ ڈرین ہو جائے۔ تو شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے کہ وہ جو ہے اسپائنل کاٹنی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا میرا سوال بالکل مختصر ہے کہ مسلمان مرد کو سرخ رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں؟ جی اشرف صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اسپائنل کارڈ جو ہے اس کو کاٹنا مکروہ ہے، اسے لکھا ہے شریانے کاٹنے کے بعد چھوڑ دیں تاکہ پورا خون جو دم مسفوح جو حرام خون ہے وہ نکل جائے۔ لیکن اگر وہ کاٹ دیا آپ نے اسپائنل کارڈ تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ حرکت قلب جو بند ہو جاتی ہے تو پورا خون نکل نہیں پاتا، اس لیے اس عمل کو مکروہ لکھا ہے، لیکن اس سے گوشت حرام نہیں ہوتا، گوشت حلال رہتا ہے۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے تو مرد کے لیے احمر قانی یعنی خالص سرخ رنگ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ خالص سرخ رنگ استعمال کرنے سے عورتوں کے لیے جائز ہے، البتہ اگر سرخ رنگ کے اندر سفید مکس ہے یا اس کے اندر بلیک مکس ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یمنی چادر تھی وہ سرخ رنگ کی تھی، اس میں کالی دھاریاں تھیں ایک روایت میں آتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اس میں سفید دھاریاں تھیں، تو دھاری دار وہ چادر تھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سرخ چادر میں زیادہ حسین میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا، آپ سب سے زیادہ خوبصورت اس سرخ چادر میں لگ رہے تھے۔ میں کبھی 14ویں کی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا تھا، اور نتیجہ یہ نکالتا تھا کہ چاند آسمان کا رسول اللہ کے چہرہ انور کے سامنے شرمندہ نظر آتا ہے۔ تو سرخ خالص سرخ جائز نہیں ہے، اس میں اگر کوئی اور رنگ مکس ہے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی ڈیزائن ہے اور اس میں سرخ رنگ ہے تو وہ تو جی کوئی بات نہیں، بالکل پورا سرخ نہ ہو، وہ ناجائز ہے۔ اچھا جی، ایک اور حضرت کالر ہیں محمد علی صاحب کنیکٹیکٹ سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جھینگے کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟ کیا جھینگا کھانا جائز ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ شریمپ کے بارے میں جھینگا جو ہے اصل میں اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتہادی اختلاف ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھینگا جو چونکہ مچھلی کی قسم نہیں ہے، اور ان کا مسلک یہ ہے کہ مچھلی اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے، اور جھینگا چونکہ مچھلی کی قسم نہیں ہے لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جھینگا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فقہاء کے ہاں جھینگا کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دریائی جانوروں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جھینگا چونکہ دریائی جانور ہے اس لیے ان کے ہاں بلا کراہت جائز ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں جھینگا مکروہ تحریمی ہے۔ اور مکروہ تحریمی کا قول اس لیے کیا کیونکہ دوسرے فقہاء کے ہاں اس کی اجازت ہے، اس لیے خالص حرام قرار نہیں دیا، اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، چونکہ وہ جھینگا مچھلی کی قسم نہیں ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ اس کو مکروہ تحریمی فرماتے ہیں۔ اچھا حضرت، مچھلی کے علاوہ جو دوسری دریائی مخلوقات ہیں جس طرح لابسٹر ہے، اسکیلپس ہیں یا اور چیزیں، وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ کیونکہ لابسٹر وغیرہ یہ سب چیزیں تو یہ تو ویسے ہی دوسرے ائمہ کے ہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اس لیے وہ جائز نہیں ہے، تو نہیں کھا سکتے۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، اور یہ بہت سارے ای میلز ہیں اسی سلسلے میں۔ انہوں نے کہا کہ نام نہ لیں، انہوں نے کہا کہ ان کی کافی عرصے سے شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہے، اور کسی نے سورہ مزمل کا ورد بتایا تھا جو انہوں نے بہت دفعہ کیا لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
تو اس سلسلے میں بتائیے، اور بھی دوسرے لوگ جنہوں نے اس قسم کی ای میلز بھیجی ہیں، تو آپ جن کو ایسا اولاد کریں، کی خواہش ہے۔ آپ ایسا کریں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 40، یہ جب پاکی کے دن شروع ہوں تو ایک لونگ پر 7 مرتبہ دم کرنا ہے، اور سونے سے پہلے وہ لونگ جو آپ نے کھا لینی ہے، بغیر پانی کے آپ نے اس کو کھانا ہے۔ اگر پانی کے بغیر مشکل ہو تو 1 گھونٹ پانی کے ساتھ اس کو نگل سکتے ہیں۔ تو پاکی کے دنوں میں آپ یہ لونگ کھاتی رہیں، جو 21-22 دن کے بعد پھر اگر ناپاکی شروع ہو پھر اس کو روک دیں، اس کے بعد پھر شروع کر دیں، تو یوں 40 دن تک آپ نے وہ لونگ بلا ناغہ کھانی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جو ہے وہ گودہری ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے نماز جائز ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے نماز بلا شبہ جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اگر خواتین نماز پڑھیں تو عورت کے لیے حدیث میں حکم ہے کہ وہ جتنے زیادہ پردہ داری میں نماز پڑھے گی اتنا افضل ہے، چنانچہ اس کو چاہیے برآمدے میں پڑھے، برآمدے سے افضل ہے کہ کمرے میں پڑھے، کمرے سے افضل ہے کہ تہہ خانے میں پڑھے۔ تو جتنی جو وہ صدر پوشی ہوگی عورت کے لیے تو وہ اس کے لیے افضل ہے۔ باقی ویسے اگر اس کو کھلے آسمان کے نیچے عورت کو نماز پڑھنی پڑی اور اسے پڑھ لی تو کوئی مذاکرہ نہیں، بالکل نماز جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، کچھ نمازیں تو ایسی ہیں جن کے لیے حکم ہے کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھی جائیں، جس طرح بارش نہ ہونے پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے کہ کھلے آسمان کے نیچے۔ جی، نماز استسقاء۔ جی اچھا سر، زاہد چودھری صاحب ہیں بروکلن سے، ان کی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم زاہد صاحب۔ جی السلام علیکم، میرا وعلیکم مفتی السلام۔ صاحب سے 2 مختصر سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ جنات کے حوالے سے جی جی۔ کہ پاکستان میں رہتے تو اس کی اکثر شکایت سننے میں آتی تھی ہر دوسرے چوتھے دن میں، لیکن امریکہ میں اندازاً 15 سال ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی ایسی شکایت سننے میں نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس زمین پہ جنات نہیں ہیں؟ اور دوسرا ابلیس کے لحاظ سے ہے سوال کہ اس کا قرآن میں واضح ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، اگر جنات میں سے تھا تو اس وقت سجدے کا حکم تو ملائکہ کے لیے تھا، پھر یہ منکر کیسے ہوا؟ جی، پہلے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں ایسا ہے کہ یہاں پر امریکہ میں تو پاکستان سے زیادہ جنات ہیں، اس لیے کہ نفسیاتی ہاسپٹل جتنے ہیں، چونکہ یہ لوگ جو ہے مغربی لوگ جو جنات کے وجود کو مانتے نہیں ہیں، اور اس کی دلیل ان کے پاس سوائے اس کے یہ کہ وہ نظر نہیں آتے، چونکہ نظر نہیں آتے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو نظر نہ آنا کسی کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی لیکن انسان ان کے وجود کو مانتا ہے، جسم کا درد ہے، پھول کی خوشبو ہے، انسان کی عقل ہے، یہ کچھ نظر نہیں آتا لیکن سب اس کے وجود کو مانتے ہیں علامات اور قرائن سے۔ تو جنات بھی اپنے علامات اور قرائن سے بالکل وجود رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث کی نصوص موجود ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو نفسیاتی مریض کہہ کہ نفسیاتی ہاسپٹلوں میں جو مریض ہیں سب جنات، اکثر اس میں سے آپ اگر مشاہدہ کریں تو 70% اس میں